السلام علیکم۔ بہت سی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگتی ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب تک پوری طرح سے ہم اس کی تصدیق نہ کر لیں تب تک ہم آپ کے ساتھ وہ خبر شیئر نہ کریں۔ اب آخرکار وہ خبر جو بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی تھی اور ٹرینڈنگ میں بھی تھی، لوگ اس کے بارے میں پوچھ بھی رہے تھے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، کیا چکر ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ARY پر پہلے یہ خبر چلتی ہے اور نعیم اشرف بٹ صاحب سینئر صحافی ہیں، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی شیئر کرتے ہیں اور ان سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ جی کون خاتون ہیں، کس کی اہلیہ ہیں، تو آگے سے نعیم اشرف بٹ صاحب جو ہے نا وہ جواب اس طرح سے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں بس سمجھ جائیں نا، نہیں سوری یا اس طرح کچھ کہ نہیں بتایا جا سکتا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور بہت سینئر صحافی پوری طرح سے بتا دیتا ہے کہ مبینہ طور پر یہ کس کی اہلیہ ہیں اور کیا معاملات ہیں اور کیا کچھ ان سے پوچھا جا رہا ہے، اصل کہانی کیا ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے نعیم اشرف بٹ صاحب کی خبر رکھ رہا ہوں جو ARY پر چلی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی FIA نے اثاثوں کی تحقیقات کے حوالے سے سائرہ انور نامی خاتون کو طلب کر لیا۔ FIA نے سائرہ انور کو نوٹس جاری کرتے ہوئے مزید تحقیقات کے لیے طلب کیا۔ اس طاقتور ترین شخصیت کا تعلق پنجاب کے بہت بڑے سیاسی خاندان سے ہے۔ سائرہ انور کے اثاثوں میں غیر معمولی اضافے اور ان کے نام پر رجسٹرڈ زمینوں میں اضافے پر تحقیقات شروع کی گئی ہیں۔ FIA نے اپنے نوٹس میں سوال کیا ہے کہ بتائیں اطہر نوید کون ہے، آپ کے اکاؤنٹ سے رقم کیوں نکلواتا رہا، سائرہ کا پنجاب کی اعلیٰ شخصیت سے قریبی رشتہ ہے۔ یہ اصل بات تھی کہ سائرہ کا پنجاب کی اعلیٰ شخصیت سے قریبی رشتہ ہے۔ اب یہ بات بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی تھی۔ اچھا، اب پھر انہوں نے لکھا کہ جی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ حالیہ دور میں سائرہ انور کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن کا انکشاف ہوا۔ سائرہ انور کے غیر ملکی دوروں کے دوران قیمتی جویلری کی خریداری کا بھی نوٹس کیا گیا۔ سائرہ انور کا پنجاب میں فرح گوگی کے کردار سے بھی موازنہ کیا جا رہا ہے، جس وجہ سے پنجاب کے کرپٹ حلقوں اور طاقتور سرمایہ داروں میں بے چینی شروع ہو گئی ہے۔ اب جناب یہ خبر تھی، ظاہر ہے اس پر ہم نے سوچا کچھ چیزیں ہمیں پتہ تھیں، بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے اس وقت تک جب تک وہ چیز کنفرم نہ ہو جائے، سامنے نہ آ جائے، تو آخرکار جناب ایکسپریس میں طالب فریدی صاحب کی طرف سے، طالب فریدی بڑے سینئر رپورٹر ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، صحافی حلقے تمام ان کو جانتے ہیں، اب ان کی طرف سے اس چیز کو کنفرم کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے نعیم اشرف بٹ صاحب کو بھی پتہ ہوگا، لیکن انہوں نے مصلحتاً نام اس طرح شیئر نہیں کیا۔ لیکن طالب فریدی صاحب کہہ رہے ہیں جناب پرویز الہی کی مبینہ تیسری اہلیہ کو FIA میں دوبارہ طلب کرنے کا فیصلہ، اب یعنی انہوں نے کنفرم کر دیا اور لکھتے ہیں، بتا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی مبینہ تیسری اہلیہ سائرہ انور کو FIA میں پیش نہ ہونے پر دوبارہ طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ خبر سورس کے ساتھ، نام کے ساتھ چھپی ہے، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اس کا پورا سیاق و سباق، کہاں سے یہ خبر آئی، کس طرح سب اس پر سوال کر رہے تھے۔ اب میں آگے یہ بھی بات کروں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے، یعنی تیسری اہلیہ ہیں، ان کا ایک ذاتی معاملہ ہے، لیکن یہ سارا کیس بنانے کی کیا وجہ ہے، اور مریم نواز صاحبہ کا اس سارے معاملے سے کس طرح تعلق بنتا ہے، اور پھر آگے بات ہم یہ بھی کریں گے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے ایک اور سینئر صحافی جو ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو قمر جاوید باجوہ، مریم نواز، یہ سارے معاملات، آڈیو ویڈیوز، اور یہ جو اب خبر سامنے آ گئی ہے FIA، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، یہ وفاقی حکومت کے انڈر ادارہ آتا ہے، یعنی شہباز شریف صاحب کے انڈر ادارہ آتا ہے۔ عمران خان کے خلاف کیسز ہوں تو تبھی آپ دیکھیے یہ ادارہ آگے آپ کو نظر آئے گا وفاقی حکومت کی طرف سے، تو کیسز ختم ہی ہوئے ہیں FIA میں جو موجود تھے، شہباز شریف صاحب، حمزہ کے اور دیگر کے، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ادارہ وفاقی حکومت کے انڈر ہے۔ اب آپ دیکھیے، پہلے میں آپ کے سامنے پوری خبر رکھ رہا ہوں، پھر ہم آئیں گے مریم نواز صاحبہ اور سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے آڈیو ویڈیوز کا چکر، اور اس خبر سے کس طرح سے تعلق بنتا ہے۔ اب جناب ذرائع کے مطابق FIA کی جانب سے طلبی پر پرویز الہی کی مبینہ تیسری اہلیہ سائرہ انور پیش نہ ہو سکیں۔ ان کے وکیل اطہر کیانی نے FIA میں پیش ہو کر مزید وقت طلب کر لیا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات اور بینک اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے کی رقم جمع ہونے کی رپورٹ ملنے کے بعد وفاقی تحقیقاتی ادارے نے سائرہ انور کے خلاف تحقیقات شروع کرتے ہوئے انہیں 3 جنوری کو طلب کیا تھا، تاہم ان کے وکیل FIA میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ سائرہ انور نجی مصروفیات کی وجہ سے آج پیش نہیں ہو سکتی، لہٰذا مزید وقت دیا جائے۔ ذرائع کے مطابق FIA کی ٹیم نے وکیل کا تحریر جواب لے کر پرویز الہی کی مبینہ تیسری اہلیہ سائرہ انور کو دوبارہ طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ سائرہ انور پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی مبینہ تیسری بیوی ہیں اور ان کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے، جبکہ لاہور سمیت دیگر شہروں میں گھریلو کمرشل پراپرٹی کی بڑی تعداد بھی سامنے آئی ہے۔
ایک چیز میں عرض کر دوں کہ ظاہر ہے اگر کسی نے کرپشن کی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، تو بالکل اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور آپ دیکھ لیں عمران خان کی جہاں تک بات ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے سب سے قریب ترین ڈپٹی پرائم منسٹر کہلانے والے جہانگیر ترین کے خلاف کس طرح انہوں نے خود JIT بنائی. اب تک وہ ناراضگی چل رہی ہے. ابھی عمران خان صاحب کا ایک پرانا انٹرویو جو کہ کامران شاہد صاحب نے کیا تھا وہ بہت وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے کزن ماجد خان میرے ہیرو تھے، میرے آئیڈیل تھے، میرے کوچ تھے، مطلب سب کچھ انہیں دیکھ کر کرکٹ کھیلی، تو وہ سب تھے میرے لیے، سب کچھ تھے کرکٹ میں. اور میں جب کپتان بنا تو مجھے پہلے ہی میچ میں ان کو باہر کرنا پڑا کیونکہ ان کی فارم اچھی نہیں تھی، تو میرے لیے اتنا تکلیف دہ تھا. اور عمران خان صاحب کے چہرے پر نظر آ رہا ہے کہ اتنا تکلیف دہ تھا کہ 25 سال تک وہ بات نہیں کی، تو میرا بھائی یوں جیسا تھا، تو بڑی تکلیف. لیکن کہتے ہیں کہ جب آپ میرٹ سے ہٹتے ہیں تو اصل میں آپ کسی کا حق مار رہے ہوتے ہیں. جب آپ کسی کو فیور دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور شخص ڈیزرو کرتا تھا، اس کی جگہ پہ لے آئے ہیں، تو آپ کسی حق مار رہے ہیں. اور جب آپ ایسے کرتے ہیں تو پھر برکت ختم ہو جاتی ہے، اللہ برکت نہیں دیتے. تو یہ ان کا پورا انٹرویو. تو لہٰذا پرویز الہی صاحب کے خلاف اگر یہ ساری چیزیں ہیں، اس کی کوئی بیس ہے، تو پتہ چل جائے گا، آگے کیس آئے گا. کیونکہ اب تو وفاقی حکومت کے ویسے ہی ہے ادارہ، اور ان کی تو ویسی سیاسی چپکلش بھی چل رہی ہے. اب دوسری طرف ایک اور چیز یہ ہے کہ اسی طرح سے آپ دیکھیں اس وقت علیم خان کا بھی سارا معاملہ تھا، وہ عمران خان صاحب کا کتنا پریشر تھا، لیکن دیکھ لیں انہوں نے نہیں ان کو وزیر اعلیٰ بنایا. جب وہ سارا کہتے رہے کہ جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ زمین تھی، سرکاری زمین وہ لینا چاہتے تھے، وہ سارا کچھ. تو اب پرویز الہی ہیں تو وہ تو ان کی جماعت کے بھی نہیں ہیں. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ہوتا ہے. لیکن مونس الہی صاحب کا اگر دیکھا جائے تو بڑا واضح ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کر لو جو ہوتا ہے، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ مونس الہی صاحب کا بیان آ گیا ہے جو کیسز کھولے جا رہے ہیں اس کے تناظر میں. صرف یہی نہیں ہے کہ جو پرویز الہی صاحب مبینہ اہلیہ ان کے خلاف کیس ہے، مونس الہی کے مبینہ فرنٹ مینوں کے خلاف FIA نے انکوائری شروع کر دی. تو اب دیکھیے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے FIA کی طرف سے وہاں بھی. تو ایک ایسے لگ رہا ہے کہ ایک ہی وقت میں پرویز الہی صاحب کی مبینہ تیسری اہلیہ کے خلاف، پھر مونس الہی کے خلاف، یہ پہلے بھی یہ سارا کچھ ہو چکا ہے یہ کیس. اور اب یہ خبر چھپ رہی ہے کہ جی FIA نے مونس الہی کے مبینہ فرنٹ مینوں پنجاب اسمبلی کے نائب قاصد قیصر، ارم امین اور ارشد اقبال کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا ہے. تینوں افراد کے خلاف انکوائری کا آغاز ان کے اکاؤنٹس میں مشکوک ٹرانزیکشن کی بنیاد پر کیا گیا. مجھے مشکوک ٹرانزیکشن پر اس لیے ایسی آ گئی کہ وہاں تو 16 ارب روپے کا تو کیس پہلے ہی ختم ہو چکا ہے. تو FIA اب کہاں سے کیس بنائے گا، جو کہ شہباز شریف اور سلمان شہباز، حمزہ شہباز سب کے کیس تو ختم ہو گئے ہیں. تو بہرحال اب مشکوک ٹرانزیکشن زرداری صاحب کے خلاف ختم ہو چکا ہے، اربوں روپے کی وہ ٹرانزیکشن تھی. خیر، FIA ذرائع کے مطابق ارم امین مونس الہی کی کمپنی میں بھی کام کرتی ہیں. قیصر ارم امین اور ارشد اقبال کے اکاؤنٹ سے مونس الہی اور فیملی کے دیگر افراد کے اکاؤنٹس میں پیسے منتقل ہوئے. اب یہ تو چلے یہاں کام کرتے ہیں وہ جو 20-30 ہزار چپڑاسی اور نائب قاصد فلاں ان کے اکاؤنٹ سے جو اربوں روپیہ ادھر ادھر ہو رہا ہے، کروڑوں روپیہ ادھر ادھر ہو رہا ہے، وہ سارا کیس جب ختم ہو گیا تو اس کا کیا بنائیں گے. خیر لو جی، تینوں افراد کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات ان کے پروفائل سے مطابقت نہیں رکھتی. واضح ہے کہ مونس الہی کے خلاف عدالت میں جمع منی لانڈرنگ کیس میں بھی تینوں افراد کا ذکر ہے. اب یہی دیکھیے سیم اس طرح کا کیس اب بنایا جا رہا ہے، جب کیس آپ ہی اس سے بہت بڑا کیس ختم کر چکے ہیں، تو کیسے آپ کس منہ سے کس بنیاد پر بنائیں گے. تو جناب مونس الہی صاحب ان کیسز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ رانا صاحب یہ وہی کیس ہے جو ہائی کورٹ نے خارج کر دیا. اپنے خلاف FIA کی جانب سے تحقیقات پر ٹویٹ میں مونس الہی نے کہا کہ PDM والوں، جب ہم پنجاب میں اپوزیشن میں تھے تب بھی آپ لوگوں سے نہیں ڈرے، کر لو جو ہوتا ہے، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ان کو لگ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے پر ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے، ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ساتھ چھوڑ دو عمران خان کا. یہ اصل گیم ہے پیچھے. اور آپ دیکھیے پہلے چودھری شجاعت کو دور کیا گیا، پرویز الہی چودھری شجاعت دونوں بھائی، ان میں دوریاں پیدا کی گئیں، وہ ایک کہانی تھی. اور اب جب وہ نہیں بات بن رہی تو مونس الہی کے بقول اب یہ کیسز کا پریشر ڈالا جا رہا ہے. پہلے سیاسی پریشر تھا، خرید و فروخت کا پریشر تھا، سارا کچھ تھا، اب یہ کیسز کا پریشر ہے. اب میں بات کرنا چاہ رہا ہوں مریم نواز صاحبہ کی آڈیو ویڈیوز کا معاملہ. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ بات سامنے آئی، اس وقت ٹرینڈ کر رہے ہیں جناب وہ عادل راجہ صاحب بھی، وہ کہہ چکے ہیں کہ مریم صاحبہ کی بھی کوئی آڈیو ویڈیوز ہیں، اور کوئی ایبٹ آباد کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں، اس طرح کا بھی کر رہے ہیں. اور اب اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ دوسری طرف جو میں نے آپ کو کہا نا کہ اس سے کیا تعلق بنتا ہے آڈیو ویڈیوز مریم نواز صاحبہ کا اور سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا. تو اب یہ آڈیو ویڈیوز یہ دیکھیں نا، وہی چیز کہ گھروں تک جانا یا عمران خان کی اہلیہ کیا بات کر رہی ہیں فون پر، وہ سارا ٹیپ وہ نکالنا کرنا، جی یہ ہو رہی ہے وہ بہت ہو رہی ہے.
آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو لے کر سارا یہ ایک اصحاب کی جنگ، یعنی دباؤ ڈالنا آپ کی فیملی تک پہنچنا کہ اچھا یہ ہم نکالیں گے تیسری مبینہ اہلیہ کا سارا معاملہ تو ظاہر ہے فیملی پر پریشر آئے گا، ان کی پہلی یا دوسری بیوی جو بھی ہیں وہ ظاہر ہے گھریلو معاملات ہوں گے تو وہ ایک گھر میں خلفشا لڑائی اور اس طرح سے تو وہ ایک دباؤ آئے گا، تو یہ بھی ایک سوچ ہوتی ہے۔ اب اسی طرح سے فخر الرحمان صاحب یہ سینئر صحافی ہیں، انٹرنیشنل اداروں میں کام کر چکے ہیں، ٹیلی ویژن چینلز پر، بول نیوز میں کئی چینلز پر بطور گیسٹ بلایا جاتا ہے ان کو۔ وہ ٹویٹ میں کہتے ہیں جنرل باجوہ کو مریم اینڈ کمپنی آڈیو ویڈیوز پر بلیک میل کر رہی تھیں اور جنرل باجوہ عمران خان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے رہے، نتیجہ کرپٹ ٹولے کو اقتدار میں بٹھا کر مشترکہ کرپشن کمپنی کو NRO2 دیا اور ملک کی معیشت کا بٹا بٹھا دیا۔ مافیا کی حواس ابھی بھی نہیں بھری، مافیا کی حوث ابھی بھی نہیں بھری۔ تو اب وہ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کے پاس، مریم صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ سٹنگ لوگوں کے ان کی پرانی ویڈیوز موجود ہیں، مریم صاحب کہتے ہیں سٹنگ لوگوں کی میرے پاس ویڈیوز ہیں، اور جب آئی تو میں بڑی شاک تھی کیا ہے، تو جب وہ میاں صاحب کہیں گے، میاں نواز شریف کہیں گے تب ہم ان کو ریلیز کریں گے۔ تو یہ جو آڈیو ویڈیوز کا دھندا ہے، یہ سارا کام ہے، بے شمار بیانات ہیں مریم صاحب کے، جنرل مطلب کی ویڈیو آپ کو یاد ہے وہ سب کچھ، تو یہ اس طرح سے گھروں تک پہنچنا، خواتین کو انوالو کرنا آڈیو ویڈیوز کا، یہ سارا معاملہ آپ کو پتہ ہے۔ تو مریم صاحبہ جو ہیں وہ اس کی اونرشپ لیتی رہی ہیں، اس کے بارے میں بات کرتی رہی ہیں، اور اب مریم صاحبہ کو تو سینئر نائب صدر لگا دیا گیا ہے، تو اب تو وہ سارا کام ان کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو پیچھے ہٹا کر کے جی وہ ٹائم نہیں تھا، فلان نہیں تھا، نواز شریف کو شکایت لگی کہ جی توجہ نہیں دے رہے تو مجھے آگے کیا جائے، تو چیف آرگنائزر بھی بنا دیا ہے، اور خواتین جو ایکٹیو ہیں ان کو اب ساتھ لے کر مریم صاحبہ چلیں گی۔ تو یہ دیکھیے چیف آرگنائزر ہوں، مریم صاحبہ کی جو ساری سیاست، سب سے زیادہ اہم پریس کانفرنس تہلکہ خیز باتیں وہ آڈیو ویڈیوز پر ہی بیس کرتی ہیں۔ وہ آڈیو ویڈیوز کس کے حوالے سے ہوتی ہیں؟ مبینہ طور پر خواتین اور جناب سیاستدانوں کا تعلق۔ تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ کہیں آگے تک لے جائی جائے گی۔ صرف یہی نہیں ہے، ایک اور خطرناک خبر، اور میں تو اس کو افسوسناک بھی کہوں گا، کہ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اب مذہبی کارڈ کا بڑا ایک افسوسناک اور بڑا خوفناک استعمال ہونے جا رہا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ اب نون لیگ کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں، بول نیوز یہ کہہ رہا ہے عمران خان کی مقبولیت سے خوفزدہ نون لیگ کا خطرناک حربے استعمال کرنے کا فیصلہ، کہ اب باقاعدہ ٹاسک دیا جائے گا کہ آپ جو ہے نا ان کے جو بھی ان کے ساتھ علماء ہیں نون لیگ کے ساتھ اور دیگر لوگ ہیں، وہ اس چیز کو یقینی بنائیں کہ اپنے خطبوں میں، جمعہ خطبوں میں عمران خان کی آڈیو ویڈیوز کا ذکر کریں جہاں جہاں وہ کر سکتے ہیں، اور پھر یہ مذہب کارڈ کا وہاں پر استعمال کیا جائے گا کہ جی یہ دیکھیں کیا ہے، تو جو نظریاتی طور پر نون لیگ کے ساتھ ہیں ان کو ایک آ جائے گا۔ اور ذرائع مطلب علماء عمران خان کے بیانی کو مختلف مذہبی اجتماعات میں تنقید کا نشانہ بنائیں گے، اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی ذات کو منفی انداز سے جمعہ اور دیگر خطبات میں ہائی لائٹ کریں گے۔ نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم اپنے ان بیانات کو پروموٹ کرے گی، جبکہ نون لیگ نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو اس حوالے سے ہدایات بھی دے دی ہیں۔ نون لیگ نے عام انتخابات کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے، تو یہ اس طرح کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس طرح کے کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ نون لیگ سے نظریاتی طور پر قربت رکھنے والے علماء دین کو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی مذہبی بیانات پر تنقید کا ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ نون لیگ نے پی ٹی آئی کے ریاست مدینہ کے نعرے کو غیر مقبول کرنے کے لیے عمران خان کی منظم کردار کشی شروع کرنے پر کام شروع کر دیا ہے۔ چیئرمین عمران خان کی مقبولیت سے خوفزدہ مسلم لیگ نون نے خطرناک حربے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ بول نیوز کی خبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاست.pk پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جی جاوید چودھری صاحب سے منسوب یہ بیان چل رہا ہے کہ حکومت کا عمران خان مبینہ آڈیوز کی مساجد کے امام اور خطیب سے مذمت کرانے کا فیصلہ، مساجد کے ممبروں کو استعمال کیا جائے گا، جاوید چودھری صاحب۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اب دیکھیے کہ یہ کھیل اب شروع ہو چکا ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار اس بارے میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔